السلام علیکم ناظرین کرام، یہ شعبان کا مہینہ اختتام کا ہے اور آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ رمضان کے روزے بھی آپ کو رکھنا ہے، تو ابھی سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور تندرستی کے ساتھ اور اپنی دل جمعی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار رہے۔ آج ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا اور کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری ایک حدیث پہ نظر گزری جس کے راوی حضرت سلمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری ہفتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن ایک خطبہ دیا اور آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ شب قدر اس رات میں آنے والی ہے اور اس کے بارے میں جیسا کہا جاتا ہے کہ کم محنت ہے معاوضہ زیادہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر یعنی اپنے 3 ٹائم کھانے کا موقع دیتا ہے، مگر ایک مہینہ آپ کو اور مجھے موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق صبح اور شام کھانے کا یعنی افطاری اور سحری کرے اور باقی اوقات ہم جتنا ہو سکے اپنے وقت کو ضائع کرے بغیر اللہ کا ذکر کرے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اس میں آپ کو تراویح کا بھی موقع ملا ہے، تراویحوں کو ادا کریے اور تراویحوں میں ٹھہر کر پورا قرآن سنیے اور پورے قرآن کو سننے کی کوشش کیجیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ تراویحوں میں بھی پورے طریقے سے نماز میں کھڑے نہیں پاتے، نوجوان بھی بیٹھ جاتے ہیں، عمر رسیدہ بیٹھے تو خیر ان کا تو وہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے کمزوری کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو ماشاءاللہ صحت مند ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے اس مبارک مہینے میں جو آپ کو خاص طور پہ تراویح ملی ہے، اور آج ہر مسجد میں ماشاءاللہ کہیں 3 پارے چل رہے ہیں، کہیں 1.25 پارا چلتا ہے، کہیں اور کسی انداز سے 2 پارے چلتے ہیں، مگر آپ کسی بھی مسجد میں جائیے مگر ایک ساتھ پوری قرآن کو ایک ہی مسجد میں سنیے، اس سے یقیناً آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اور تراویحوں کا اہتمام جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ضرور کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینے میں جو رات آنے والی ہے اس کا بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور سورہ قدر آپ کو نازل کر کے فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ تمام باتیں آپ کو یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل بھی کیا، اور اس قرآن پاک میں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات عطا فرمائی جس رات میں آپ کی اللہ بخشش کرنے والا ہے، آپ کو نجات ملنے والی ہے۔ آپ توبہ و استغفار کرے، اللہ کے سامنے رجوع ہو، اور یاد رکھیے یہ مہینہ یہ رمضان آپ کو ملا ہے، شاید آئندہ رمضان آئندہ آپ کے وقت ملے یا نہ ملے، اس لیے کوشش کیجئے کہ وقت کو ضائع کرے بغیر ان مبارک مہینوں میں جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرے کہ اپنے زکوٰۃ بھی نکالے، نمازیں بھی ادا کرے، تراویح کا اہتمام کرے اور روزے پورے رہے۔ اور روزوں میں آج مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے پہلے لوگ ہوٹلوں میں نہ بیٹھتے تھے دن میں، اور ہوٹلوں والے بھی پردے ڈالا کرتے تھے تاکہ روزے داروں کو تکلیف نہ ہو، لیکن آج افسوس ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوٹلوں سے پردے بھی نکل گئے، اور ہمارے لوگ علی اعلان اپنے ہوٹلوں میں جا کے ناشتے کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس مہینے میں خیر خیرات کا بھی معاملہ کریے، اور خیر خیرات میں ان لوگوں کو مت بھولیجیے جو یتیم ہیں، یسیر ہے، اور ان روزے داروں کو بھی مت بھولیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنے پیسے تو نہیں دے سکتے، اتنا کھانے وغیرہ کا انتظام تو نہیں کر سکتے۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر تم پانی بھی پلا دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روزہ کھلانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اور ہم یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے محلوں میں دیکھیں
اور محلوں میں دیکھے کہ کون غریب ہے، کس کے گھر میں سحری کا انتظام ممکن ہے، کس کے گھر میں افطار کا انتظام ممکن ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایک کٹ بنائیے، ایک بنا کے ان گھروں تک پہنچائیے۔ اور یاد رکھیے، آپ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال رہتا ہے کہ بھائی ہم کہیں جا کے لینا نہیں چاہتے اور کوئی ہمارے گھر کے پاس رکھ دے تو ہمارے کو اس کی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کام کریں، وہ جہاں چاہتے ہیں ان کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ ان کی عزت بھی برقرار رہے گی، اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو یہ بات کہی ہے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ آنے والے رمضان کے روزے بھی رہیں گے اور روزوں میں عبادت بھی کثرت سے کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، اور قرآن پاک کیونکہ آپ کو اس سال کا تحفہ ہے، اس مبارک ماہ کا تحفہ ہے، اس لیے اپنے گھروں میں نہ صرف قرآن کو پڑھیں گے، ہر ایک بچے سے لے کے بڑے تک یہ کوشش کرے کہ ہم قرآن پاک پڑھا کریں گے اور ایک ایک آیت پڑھ کر اپنے بچوں کو اس کا ترجمہ سنایا کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو قرآن سمجھنے کا موقع بھی مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اہل خیر ہے وہ آگے بڑھ کے جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد کرے اور ان کے ساتھ دل کھول کے تعاون کرے، اور اپنے تعاون کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے دعا بھی کرے کہ وہ جو امانتیں آپ دے رہے ہیں وہ امانتیں وہ صحیح لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ملی بیت المال یعنی جو میں خود قائم کیا ہوں، اس میں بھی آپ یہاں پنج شاہ میں حسامیہ منزل میں آپ مولانا عقیل علیہ رحمہ کی یاد میں یہ قائم ہے، یہاں بھی آ کر آپ اپنا تعاون جمع کر سکتے ہیں۔ 3500 روپے کٹ کی قیمت ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ دارالخزا جو چلتا ہے یہاں اپنے کیسز کو لائیے، کیونکہ آج کل قوانین ایسے سخت بن گئے ہیں کہ آپ کی شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کا کام یہ ہے کہ اپنی شریعت کی آپ حفاظت کرنا ہے تو دارالخزا کا رخ کیجیے۔ دارالخزا پنج شاہ میں کام کرتا ہے، وہاں بھی آپ کے لیے مفتیان اکرام موجود رہتے ہیں۔ آ کے اپنا وقت ان کے ساتھ بیٹھیے اور اپنا مسائل کو ان کے سامنے رکھیے اور حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں دعا گو ہوں ان تمام چینلوں کا جو آج اس ریکارڈنگ کو میری لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سامعین کو بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کے برکات کو حاصل کرنے والا بنائے، اور ہماری آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے، اور ہمارے لیے یہ قدر کی رات بن کے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔